سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ موقع کی مناسبت کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں میرا موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بارے میں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں کفار پہ بڑے شدید ہیں۔ اور اسی کا نقشہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا اور کہا کہ ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم، ہو رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ کہ جس وقت صحابہ کرام آپس میں بیٹھا کرتے تھے ان کے درمیان جو محبت اور الفت ہوا کرتی تھی وہ آپس میں شیر و شکر تھے، وہ ریشم کی طرح ایک دوسرے کے لیے نرم تھے اور کفار پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ آپ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی کے اوپر داغ سجود ہوگا۔ اور اس کا نقشہ اقبال نے کھینچا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ مثال ماں چمکتا تھا جس کی پیشانی پہ داغ سجود، وہ مسلمانی خرید لی ہے فرنگ نے۔ کہ جو مسلمان سجدوں میں جا کے رویا کرتے تھے، جو سجدوں میں جا کے اللہ کے سامنے گر گرایا کرتے تھے، جو اللہ کے سامنے زاروں کی تار ہوا کرتے تھے، آج بے نمازی بنے پھرے ہیں۔ ان کی یہ مسلمانی ٹک ٹاک نے خرید لی، یہ مسلمانی گانوں نے خرید لی، یہ مسلمانی ناچ گانے نے خرید لی، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن صحابہ کرام اپنے دن محنت مزدوری میں گزارتے تھے اور رات کو وہ اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرتے تھے۔ اور بدر ہو یا احد ہو یا احزاب ہو، جب انہیں لڑائی کے لیے بلایا جاتا تھا وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ اسی کے متعلق اقبال نے فرمایا تھا وہ کافر اگر ہو کافر تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلمان ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی تبرہ نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل ترین 10 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کے سب جنتی ہیں، اور ان میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں جن میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لوگوں سے سوال کیا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس امت کا سب سے افضل شخص کون ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کا سب سے افضل ترین آدمی جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو انہوں نے اپنا نام تینوں نے ان کا نام ابو بکر رکھا، اس کے بعد عمر رکھا، اس کے بعد عثمان رکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اپنے جو ہے عباس ہیں وہ سارے بعد ہیں تو یہ پہلے کیوں؟ فرمایا جن کو رب نے پہلے نمبر پہ اوپر رکھا ہے ہم کون ہوتے ہیں انہیں اس جگہ سے ہٹانے والے؟ اور قرآن کی یہ آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم دور رکھیں گے سب سے زیادہ پرہیزگار کو۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں یہاں جو صیغہ استعمال کیا گیا اتقا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ متقی آدمی، وہ آدمی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ اس امت کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں ان کی جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں بھی میں ایک دو روایات پیش کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ اہل بیت مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کے ساری زندگی نمازیں پڑھے اور ساری زندگی روزے رکھے، اگر وہ میرے اہل بیت سے ذرا بھی دشمنی رکھتا ہوا، اگر اس نے
بارے میں ذرا بھی بغض رکھا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور اہل بیت میں یاد رکھنا نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات شامل ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ان میں شامل ہیں. ہم کسی کو اہل بیت کی لسٹ میں سے ہمیں یہ حق حاصل کہ ہم کہیں کہ یہ اہل بیت ہے اور یہ اہل بیت نہیں ہے. اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس امت کا سب سے بدترین آدمی وہ آدمی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ خون سے ان کی داڑھی رکھے گا. اور اتنا نقصان ہوا کہ جب ان کو شہید کیا گیا آج تک امت جمع نہیں ہو سکی. جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو لوگوں نے قتل کیا تھا وہ بدبخت شخص تھا، اس امت کا سب سے بدبخت شخص وہ ہے جس نے انہیں قتل کیا. امام حسن اور حسین کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جنت کے جو ہے وہ پھول ہیں، یہ جنت کے شہداء کے جو ہے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم ان قریب جنت میں مجھے سب سے پہلے ملی. تو ہم اپنے صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے. ان کی عزت اور عصمت میں کوئی فرق نہیں کریں گے. صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو باہمی محبت ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہونے دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک شخص ہے واحد کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں. اس عمر کے اتنے جو ہے وہ اچھے اعمال ہیں. تو ہمیں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے درمیان تضاد بنا کے چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. وہ آپس میں شیر و شکار نہیں تھے، وہ آپ